Hey guys, this is Zindagi Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize a Hindi short story, Shatranj Ke Khiladi, written by an Indian writer, Munshi Premchand. His real name was Dhanpat Rai, but he is better known by his pen name, Premchand. Shatranj Ke Khiladi is a classic short story that was first written in 1924 and was published for the first time. The story was later on translated into English in 1977 with the title The Chess Players. The story is set in Lucknow in the days of Nawab Wajid Ali Shah. یہ کہانی ہندوستانی حکمرانوں کی خود غرضی اور لاپرواہی کو ظاہر کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اوت نام کی ریاست کو برٹشز کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا گیا. So let's go through this interesting short story of Prem Chand, The Chess Players. The Chess Players is a masterpiece of Prem Chand. اس کہانی میں لکھنؤ شہر کے حکمران نواب واجد علی شاہ کے دور کو دکھایا گیا ہے. عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا یہ شہر سیاسی شعور سے ناواقف ہے. حکمرانوں کو پولیٹکس میں کوئی دلچسپی نہیں. اس کہانی کے مین کریکٹرز مرزا ساجد علی اور میر روشن علی یہ دونوں واجد علی شاہ کے وزیر یا ولی ہیں. دونوں گہرے دوست ہیں اور شطرنج کھیلنا ان کا بنیادی کام ہے. دونوں بڑے جاگیردار ہیں. ہر وقت نوکر چاکر ناشتہ کھانا پان تمباکو وغیرہ دستیاب ہے. اس لیے یہ کوئی کام نہیں کرتے سوائے شطرنج یعنی چیس کھیلنے کے. The story starts. ایک دن مرزا صاحب کی بیوی بیمار ہو جاتی ہیں. وہ بار بار اپنی خادمہ کو مرزا صاحب کے پاس دوا لینے کے لیے بھیجتی ہیں مگر مرزا صاحب شطرنج کھیلنے میں غرق ہیں. انہیں ہر لمحے اگلی چال چلنے کی فکر رہتی ہے. تنگ آ کر مرزا صاحب کی بیگم شطرنج اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیتی ہیں. المختصر یہ کہ یہ دونوں مرزا ساجد علی اور میر روشن شطرنج مرزا صاحب کے گھر سے لے کر اب میر صاحب کے گھر منتقل کر دیتے ہیں. شروع میں تو میر صاحب کی بیوی برداشت کرتی ہے لیکن بالآخر وہ بھی تنگ آ جاتی ہے. اسی دوران ایک شخص جو کہ شاہی ملازم ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ میر صاحب کو دربار میں بلایا گیا ہے. اب دونوں دوست سوچتے ہیں کہ شطرنج کھیلنے کے لیے کوئی نئی جگہ تلاش کرنی ہوگی جہاں ہمیں کوئی نہ ڈھونڈ سکے. اب یہ دونوں اپنی گیم اپنا کھیل یعنی شطرنج دریائے گومتی ریور کے کنارے واقع ایک بیابان مسجد میں منتقل کر دیتے ہیں. یہاں لوگوں کی آمد و رفت بالکل نہیں ہے. یہاں کوئی ان تک نہیں پہنچ سکے گا اور انہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا. وہ حقہ اور قالین وغیرہ جیسی ضروری اشیاء ساتھ لے لیتے ہیں. ایک دن میر صاحب نے دیکھا کہ انگریز گومتی کے کنارے آگے بڑھ رہے ہیں. فوج کے پاس ہتھیار اور توپے وغیرہ بھی ہیں. میر صاحب نے یہ خبر فوراً مرزا صاحب کو بتائی جس وقت وہ شطرنج کھیل رہے تھے. مرزا صاحب نے کہا انگریز فوج آ رہی ہے تو آنے دو, تم اپنی چال چلو, بہانے مت بناؤ, یہ فریب کسی اور کو دینا. یوں دونوں پھر سے کھیل میں مصروف ہو گئے. کچھ ہی وقت میں نواب واجد علی شاہ کو قید کر لیا گیا جو کہ لکھنؤ اتر پردیش میں واقع اس اوت نامی ریاست کے حکمران تھے. انگریز فوج فتح یاب ہو کر اپنے راستے واپس جا رہی تھی. پورا شہر بے شرمی سے تماشا دیکھ رہا تھا. اوت کے اتنے بڑے نواب کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا. میر اور مرزا دونوں اس نواب کے ولی تھے. انہیں اپنی جان دے کر بھی نواب کا دفاع کرنا چاہیے تھا مگر بدقسمتی سے وہ اپنی زندگی شطرنج کھیلنے میں لگا چکے تھے. انہیں سرکاری معاملات سے کوئی لینا دینا نہ تھا. نواب کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا اور یہاں یہ دونوں شطرنج کی بازی پر جھگڑ رہے تھے. مسلسل شرط ہارنے کے باعث مرزا صاحب میر پر ہیلے بہانے سے الزام تراشی کرنے لگے. بات گالم گلوچ تک آ گئی. دونوں نے اپنی تلواریں اور خنجر نکالے اور لڑنے لگے یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. لوگوں کا وہاں آنا جانا نہیں تھا.
اس لیے کسی کو ان کی موت کی خبر تک نہ ہوئی۔ کاش کہ یہ دونوں یہاں اس طرح مرنے کی بجائے نواب صاحب کے دفاع میں انگریز فوج سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہوتے، مگر ایسا نہ ہوا۔ The story speaks about self-centeredness, detachment and cowardice of India's ruling classes, resulted in the annexation of oath by British soldiers. ہندوستان کے حکمرانوں کی خود غرضی، لا تعلقی اور بزدلی نے مٹھی بھر برطانوی اہلکاروں کے ذریعے اوت کی ریاست کو کھو دیا اور اوت کا الحاق برٹش انڈیا کے ساتھ ہو گیا، مطلب برٹشز نے اوت پر قبضہ کر لیا۔ So guys, this was a short story by Munshi Premchand, The Chess Players. Goodbye Tata, see you in the next video. Allah Hafiz.